اسی لیے آج کی اس عبادت کا عنوان ہے بلاہٹ کی اہمیت، امپورٹنس آف کالنگ۔ آمین۔ اور اس اہمیت کو اصلی بائبل مقدس ہی کے باعث ہمیں سمجھنا چاہیے اور ضروری ہے۔ کسی کی اپنی اختراع یا نظریہ یا کوئی اپنی تفسیر نہیں، وہ جو بلاتا ہے اسی کے کلام کے مطابق ہمیں بلاہٹ کی اہمیت کو سمجھنا۔ شروع کرتے ہی میں یہ ضروری بات بتا دوں، بے شک آج ایک خدا کے خادم کی بلاہٹ کے مطابق آرڈینیشن ہے، لیکن ایک لحاظ سے کلام مقدس کے مطابق بحیثیت سب بلائے ہوئے ہی ہیں۔ آمین۔ سو جب بلاہٹ کی اہمیت کے بارے میں ہم کلام اقدس کی تعلیم کے مکاشفہ کی روشنی میں حالے میں سٹارٹ ہی لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کدے آپ کوئی تار والی دے دو، لیکن کیونکہ میں تو سبوتا بول رہا ہوں تو ٹوٹ کے آواز آ رہی ہے۔ یس کوئی مائک دے دیں اچھا سا، تار اوپر کر دیں، آگے پیچھے بھی ہو جا سکتا، وقت دا پتہ نہیں۔ ہاللیلویہ۔ ووکل اچھا ہونا چاہیے، جس طرح ورشپ کرنے والے کا ووکل بناتے ہیں نا، تے اکثر حادثہ ہوتا ہے کہ منادی والیاں دا کھوچل ہی ہوتا ہے۔ ساڈا بھی ووکل ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اساں اپنے یسوع دی تعریف بڑی چون کے تے لگن نہ کرنی ہے۔ آمین۔ تے اونجی آواز آنی چاہیے جی میں پادری پترس دی آن ڈئی سی گاندے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ساڑی باری بھی ووکل ٹھیک ہوئے۔ کیا بات کر رہا تھا میں؟ آپ سبھی بحیثیت کلیسیا بلائے ہوئے ہیں، اس لیے سب سے پہلا بلاوا حقیقتاً بحیثیت کلیسیا، اکلیسیا سے پہلے ایک اور لفظ ہے ایکلیو کا مطلب ہی یہی ہے، لعنتوں، جہالتوں، علالتوں اور بری حالتوں سے ایکلیو، ان حالتوں سے بلایا جانا، اور اس کا تجربہ ہم سارے ہی رکھتے ہیں۔ ہم لعنتوں، جہالتوں، قباحتوں، علالتوں اور شامتوں کی حالت میں تھے، ایسے ہی ہے۔
سو پہلا لفظ ہر زندگی کے بلاوے کے لیے ایکلیو. تو جب ایکلیو کا تجربہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو پھر ایمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ پھر خدا ان کو ان میں ملا دیتا ہے جو اکلیسیا ہے. اب اکلیسیا کی ایک دوسری حالت، اگلا لیول جو ہے وہ ہے وہ لوگ جو خدا کے بلائے ہوئے اور بلائے ہوئے جو ہیں، الگ کیے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، chosen people ہیں. ایک اور حیثیت بڑھ گئی. آمین. سو سب سے پہلا تجربہ ہم میں سے ہر ایک کا ہے. اس سے پہلے کوئی نہ مبشر ہے، نہ پادری ہے، نہ ایلڈر ہے، نہ ڈیکن ہے، نہ کوئی اور. پہلا ہر زندگی کے اندر تجربہ نجات کا تجربہ ہونا. ہاللیلویا. اور وہ ہے ایکلیو، پھر اکلیسیا. اور ان کے لیے زبور 4 میں بڑا واضح ہے کہ خدا نے کن کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. یس، تھینک یو. خدا نے دینداروں کو، کیونکہ دنیا داروں کو نکال لیا دنیا سے، وہ ہے ایکلیو. اور جب ایکلیو ہو گیا زندگی میں، دنیا داری سے نکال کر پھر دیندار بنا لیا، اکلیسیا. اب اکلیسیا جو ہے وہ سمجھے اور انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا نے دیندار کو اگے. اچھا، اپنے لیے تو بالکل ہی زور کاٹی ہو گیا ہے، اور ایک ہوئی ضروری سی تے مسئلہ یہ تھے بے. پھر میں بولنا کہ خدا نے دیندار کو ایز یاد رکھنا ہے کہ اپنے لیے الگ کر رکھا ہے. آمین. اے بنیادی شرط جے کہ انہیں صرف الگ ہی نہیں کیتا بلکہ اپنے لیے. بولے ہم سب خداوند کے لیے، ہم سب خداوند کے بلائے ہوئے اس کے لیے ہے. آمین. پھر تیسرا لیول، تھرڈ سٹیج، پھر خدا چنے ہوں ہی میں سے راہ جاندے نو نہیں، chosen people، chosen، جن کو چنا اس نے. آمین. ابتدائی رسولی کلیسیا کی تعلیم اور رسولوں کی ایمال کی کتاب کے مطابق چنے ہوں میں سے پھر ایک چناؤ کرتا ہے. آمین. ان ہی میں سے پھر خدا انتظار کرتا ہے، پاچڑ نہیں، جلد بازی نہیں، جنون نہیں. مطلب پہلے جنون ہوئے نہیں، جنون ہوئے پھر جنون ہوئے تو پھر میں نے کچھ بناؤ. جنون تے جنون دے نال تے بالکل ہی کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. جنون تے جلون یہ بہت ڈینجرس ہے. خدا کے ٹھیک
وقت کا کوئی کان دے وچ نہ آکھے تو اینی دیر دا ڈیکن ہی ہے تے اسی اینی دیر دے ڈیکن نو ڈیکن دے کدوں پادری بنے گا چھال مار کے ڈائریکٹ اینو آندے نے جنون تے پھر جنون تو اینی دیر دا ایلڈر ہی ہے تے کولو دی کوئی ویلڈر ہو دے نال کھلو جاندہ ہے انہوں ٹوچ لاندہ ہے کہ تینوں تے ہون تک کوئی پادری ہونا چاہیے دے نہیں دیر دا تو نہیں تیرے پادری میں تیرا پتہ ہی نہیں مینوں پیا لگدا ہے پتہ بی کیئرفل چپٹے مارن والیاں تو بہت کیئرفل یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے جو روح القدس کی انوائنٹنگ کے نیچے ہے اور وہ جانتا ہے کب کس وقت کس کو بہنوں میں سے بیٹوں میں سے بھائیوں میں سے کب کس وقت کس کو اور کون سی خدمت کے لیے اسے آرڈین کیا جائے گا لیکن حادثہ یہ ہے کہ انہوں تے موقع ہی نہیں ملتا وہ بناندہ ہی رہندہ ہے کردہ ہی رہندہ ہے تعلیم دیندہ رہندہ ہے انہوں نے میچیورٹی وال لئی جاندہ ہے کیوں میچیور اور تے راج کو چور لب جاندہ ہے وہ کہندہ یار ادھر آ یار مینو تیرے سنا کچھ لب رہا ہے کچھ خاص تیرے پادری نہیں پتا تے میں تینو بڑھوانا آج یہ ہو رہا ہے بلڈ کی اہمیت importance of calling by the word of God. آمین. آج کے دور کی بلاہٹیں سارے جانتے ہیں آج کے دور کی بلاہٹیں حادثوں کے ساتھ ہو رہی ہیں ناراضگی کے ساتھ ہو رہی ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہی ہیں نافرمانی کے ساتھ ہو رہی ہیں چرچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے لیڈرشپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے لے پھر ان میں تینوں پادری بن کے دسانگا صبح جناب کھڑک پوسٹ لگی ہوندی ہے پاسٹر مائی گاڈ نہیں پتا کیتا جاندہ کہ بندے دی گواہی کی سی کی کیتا ہے کتھوں آیا ہے میں تے کہنا بڑی گل ہے او ہے تے بت پرست ہی لوگ سن لیکن جہاز جدوں پورا طوفان دے وچ لپیٹ چ آ گئے نا غرق ہون تے بتیرا ہاتھ پیروں نے مارے انہوں نے کیا کھرے پارا ہو گیا بوتا تو نہ بوریاں شوریاں بھی سٹیاں جہاز پارا ہو گیا تو جہاز پارا ہو دے نال نہیں سی ہویا جہاز پارا گناہ نال ہو گیا تے 38 زبور تسی گھر جا کے پڑھے اور میرا موضوع نہیں ہے کہ گناہ کنا پارا ہے تے کی کچھ کر دیندہ ہے اے تے تھلے جا کے لب دے ایک بندے نو نہ لبے انہوں نے کہ تو ستا ہے لمحہ پیا تھلے کون ہے کتھوں آیا کی کیتا ہی پھر انہیں دسیا کہ میں یونا ہوا تے میں نسیا ہوا تے گناہ میرا میں تے بوریاں دا پار نہیں میں ہی پارا میں نو سٹو سو آج افسوس نہیں پوچھا جاتا نہیں تحقیق ہوتی ایک تے ایسی پیڑی کھرک پہ گئی ہے بری گلتے نہیں ہے کہ چلو برانچاں بڑھنیاں چاہیے نے
لیکن برانچاں دا چورا برانچاں دا چورا کسی نہ کسی علاقے چ کوئی نہ کوئی کیڑ چ لگے ہیں کہ ساڑی برانچ کھل جائے یسوع دی نہیں ساڑی برانچ کھل جائے ساڑی تعداد ودے ساڑی گنتی ودے یہ ریس لگی ہوئی ہے میں بلاہٹ کی اہمیت کے تعلق سے بول رہا ہوں اس پر نہیں پوچھا جاندہ کیا وہ تعلیم دینے کے لائق ہے کیا کیونکہ یسوع نے کیا سی انا انے نو انا ہی تے نہیں کدھرے چلو جو بھی ہوئے ساڑھی تے برانچ کھول دیا نا پئی برانچ کھولو بانچوں بیکھی جائے گی انہا آسان کام ہو گیا یار بلاہٹ کی اہمیت تو حقیقت ہے اس کا تو جنازہ نکال دیا گیا بائبل مقدس کے مطابق بلاہٹ کی اہمیت تو فوت ہو گئی ہے یہی وجہ ہے ریوائیول نہیں بیداری نہیں آگ نہیں ابتدائی رسولی کلیسیا اور ان کی تاریخ کی سٹڈی کریں تو کس قدر وہ آرڈین تھے اور آرڈینیشن کے لیے ڈیڈیکیشن پر ان کا فوکس تھا نیری آرڈینیشن نہیں آرڈینیشن کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ ساری زندگی دیئے آرڈینیشن تے چلو تھوڑا جا کوئی ٹائم کسی ایک شخص دی گواہی دے اور بھی جو گواہی پتہ لگے تو اس کے مطابق کیونکہ میں عرفان بھائی میں آپ کو پادری نہیں بنانے آیا پادری خدا بناتا ہے یہ بلاوا خدا کی طرف سے ہے لیکن آپ نے مجھے گواہی دی کہ مجھے خدا نے بلایا ہے تو میں آپ کے لیے برکت مانگنے دعا کرنے اور کلام دینے آیا ہوں آمین بندہ کون ہے جڑا کسی نو پادری بناتا پھرے لیکن آج ہوئی ہے رہا بندہ استعمال ہوتا ہے خدا کی طرف سے بلائے ہوئے پر برکت مانگے ہاتھ رکھے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے ہاتھ رکھنے ہاتھ کرنا نہیں کوئی اے دو چیزاں فرق نہیں ایک ہاتھ کرنا ہے تے ایک ہاتھ رکھنا ہے ہاتھ رکھنا بلیسنگ آنی ہاتھ کرنا کچھ اور ہی ہو جانا ہے ٹھیک ہے سو موسٹ امپورٹنٹ بلاہٹ کی اہمیت کو سمجھنا آج یہی حادثے ہے اور میجورٹی ہے یہ وگرنہ ایک کوئی بلایا ہویا جڑے علاقے چ ہوئے دانیل ونگو اور پہ وقتا جاوے ابلیس نو ناپاک تاثیرہ نو ایک کوئی بندہ آمین پر خدا دا بلایا ہویا چڑیا ہویا مقرر کیتا ہویا آج ایک علاقے چ پتہ نہیں پینتی پادری کھرے گنتی غلط ہو گئی ہے تو اسی تے بوتا دا کنے کنے کی تو اڈا پلا ایتھے مائی گاڈ 80 کو پادری خیر ہے پا دری کچھ ادھروں پھڑی کچھ ادھروں پھڑی بات چکروں کری بڑی دیر ہو گئی ان تیوں گیت ہی ختم ہو گیا ہے گھر گھر میں انجیل سنائیں گے پیارے یسوع کا اے تو دیر ہی ہو گئی ہے پتہ نہیں کدھر ٹر گیا گی ہونتی ہو گیا گھر گھر میں چرچ بنائیں گے باقی سارے ویلے بے کے کھائیں گے بلاہٹ کی اہمیت
میں آپ کنا نہ سنیا کر دے آندے نہیں ہو تیرے کو نہیں کچھ ہوندہ پادری دا وال شال سیکھ کیونکہ کام جو گاتے تو ہے نہیں ایک کنا نہ گنا سنی آنے میں کام جو گا تو ہے نہیں کام تو نہیں کر سکتا تے پادری صاحب نے انی دیر دا لگے تینوں والے کوئی وال شال نہیں ہے بس پھر ایسا وال پیا نہ پھر جے میں نہیں بنایا تے اور بڑے بیٹھے جنہ گنتی ودانی ہے مجالے جو کسے پوچھو ہے کہ آپ بزرگ ہیں آپ کے ساتھ تھے ان کی کیا گواہی تھی یہ کیوں ہٹے یہ تے گالی ختم ہو گئی ہے سچ ہے یا غلط ہے حقیقت ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا پاچھتا بلکہ کھینچا تانی لگی ہوئی ہے ارے بلاہٹ کی اہمیت کہاں ہے میں بھی اس میں ہوں اور ہم سارے اس میں شامل ہیں ہم کیوں نہیں اصل بائبل مقدس اس حقیقت کو جانتے اور سمجھتے کہ بلاہٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے آئے میرے ساتھ ایک آیت پڑھیں گنتی کی کتاب گنتی کڈو جے اس گنتی دے وچ فٹ آ گئے تھے کیونکہ گنتی چ فٹ آنا ہے نا گنتی 16 باب گنتی 16واں باب ہے اور اس کی ایک کی آیت بڑی ہے 9ویں آیت گنتی 16واں باب تے 9ویں آیت 8:30 ہوئے نے ان بقاعدہ میں آیت پڑھ رہا ہوں کنے ہوئے نے 8:30 اوکے 8ویں آیت دا آخری حصہ تھوڑا جا نال ملا کے پڑھیں گے بنی لاوی سنو انہوں نے آواز آئیے سناتے ہیں اسامی سننا اوکے تے پورے تیار کیا کوسچن کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت سے جو آلریڈی خدا کی جماعت ہے آلریڈی چنے ہوئے لوگ ہیں اس جماعت میں سے چن کر ایک دوجہ چناؤ چن کر کی کیتے الگ کیا ہے تھپا نہیں لا دیتا ٹائٹل لایا ہے یعنی چن کر ٹائٹل لگایا ہے لیکن آج تے رولا ہی ہے کسی نہ کسی طرح ٹائٹل لگے بس ہر ٹائٹل سے موسٹ امپورٹنٹ ڈسائپل ہے ڈسائپل ہونا انتہائی اہم ترین ہے لوگ سوچتے ہیں ڈسائپل کی ہویا ارے ٹائٹل کوئی ناشا کوئی شوشا کوئی عالی جناب عزت ماب خدمت جناب ٹائٹل دے ریفرنس دے نال نا ڈسائپل موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹائٹل لگ بھی جائے کوئی تو یاد رکھیں ڈسائپل ساری زندگی کے لیے میں ساری زندگی کے لیے شاگرد ہوں
شاگرد کے اندر سیکھنے کا رویہ، سیکھنے کی سپرٹ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر یہ سپرٹ ختم ہو جائے سیکھنے والی، پیروی والی، تو پھر وہ ٹائٹل بھی پھر زیادہ دیر کوئی نہیں ہے، اب نہ ہی ڈسائپل ہونا، شاگرد ہونا، شاہ کے گرد رہنا، جس نے بلایا، آمین، جس نے چنا ہے، جس نے مقرر کیا ہے، اور اس مقرر کا تقرر یہ ہے کہ وہ آرڈینیشن کے عین مطابق ڈیڈیکیشن کو ہمیشہ فوکس رکھے۔ جنہوں نے ڈیڈیکیشن کو کھو دیا ہے، مخصوصیت کو، ڈیووٹ ہونے کو، الگ ہونے کو، سپردگی کو، آرڈینیشن میں بھی گئی۔ بڑے بڑے آرڈینڈ ہوئے ہیں، لیکن آرڈینیشن کے ساتھ جب ڈیڈیکیشن نہیں جڑی تو پھر آرڈینیشن نام کی رہ گئی ہے۔ ڈیڈیکیشن، آرڈینیشن، ڈیڈیکیشن، اس کو ضرور سمجھنا ہے۔ Dedication and he anointed that they should be with him, that is the dedicated. آمین۔ کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے؟ سارے اپنے اپنے لیے سوچئے۔ میں بھی عرصہ 46 سال تو او دے فضل تے او دی شفقت دی کثرت دے نال ٹرے آ رہا، لیکن شاگرد وہاں۔ آمین۔ حقیقت میری جو ہے وہ یہی ہے، شاگرد ہو میں۔ تو آڈے کنے شاگرد نے ہون تک؟ اچھا استاد کنے نے؟ استاد کنے نے؟ اور شاگرد کنے نے؟ واہ جی واہ، تسی شاگرد بھی ہو، تسی استاد بھی ہو، گاڈ بلیس۔ یہی ایکسیلنٹ بات ہے۔ حقیقتاً وہی استاد بنے گا جو اچھا شاگرد بنے گا۔ جنہیں شاگرد نہیں ہونا انہیں پھر استادیاں، استاد نہیں، کیونکہ جو سیکھنے والا نہیں ہے انہیں سکھانا کی ہے۔ ارے بھائی، سکھانے کے لائق وہی ہے جو سیکھتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے، اور سیکھنے کا پروسیس اس کی زندگی میں ایک سیکنڈ بھی رکنے والا نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے آتے جاتے وہ سیکھتا ہی رہتا ہے، اور یہ سیکھنے کا پروسیس ساری زندگی۔ سو کیا تم کو یہ چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے؟ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو نمبر 1 اپنی قربت بخشے۔ آمین۔ اس لیے چنا ہے کہ تاکہ وہ تم کو اپنی قربت بخشے۔ تو پھر قربت والے اس جوگے، کیڑے جوگے؟ تم خداوند کے مسکن کی
خدمت کرو ایک دوجی اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ. ارے بھائی جن کی آرڈینیشن ہے انہوں نے ہلن ہی نہ دو اگے پیچھے کی کرن دے ہوئے ایڈے انتظام والے بندے نے چھیتی نہ پادری صاحب جڑے ہون والے نے انہوں نے اندر بھیجو. دیکھو کدھر گئے نے انہوں نے نہیں لڑ دینا پلیز پتہ کریں کدھر ہیں. آج دا کلام خصوصی طور تے اونا نہ لیجئے تے اونا دے ذریعے ساڑھے نال بھی ہون دے. ارے پادری صاحب جی آپ بننے والے ہیں آتے تسا نہیں لڑا تسا نہیں لڑا. نکاح دے ٹائم ہے آجے دلہا آگے پیچھے پہ اٹھے نہ جی نہ ایسا سنجیدہ ہو کے بیٹھا ہوندہ ہے تے وقت انتظار کر رہے ہوندہ ہے کدوں پادری صاحب کوئی کام مکائے. وہ اٹھ دے ہی نہیں ہل دے ہی نہیں تسی ہل دے بھی ہو یار ہلنا نہیں. تم کو خداوند کے مسکن کی خدمت کے لیے اور جماعت کے آگے کھڑا ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لانے کے لیے الگ کیا ہے. آمین. اب یہاں پر جو بڑی بات سمجھنے والی تھی موسیٰ جو قوم بنی اسرائیل کا لیڈر ہے یہ اس کے ریفرنس سے بات نہیں ہو رہی کہ کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے لیڈر موسیٰ نے تم کو بنی اسرائیل میں سے چنا. نہیں موسیٰ دا کام میں ہاتھ رکھنا موسیٰ دا کام میں بلیس کرنا موسیٰ دا کام میں برکت دینا. چنن دا کام کدھا ہے بلاہٹ دا کام کدھا ہے. آمین. خدا نے تم کو چنا. آمین. کلیسیا کس کی چنی ہوئی ہے؟ یسوع نے کہا تم نے نہیں ساڑھی عقلیں نہیں کی تھے بلکہ میں نے تم کو. کلیسیا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے اس نے ہمیں چنا ہے. ہاللیلویہ. اور خادم یاد رکھے اس نے ہمیں چنے ہوں میں سے پھر چنا ہے تاکہ جماعت کے آگے کھڑا کرے خدمت کے لیے. آمین. لیکن یہ بات کیوں موسیٰ کر رہا ہے اور موسیٰ کے تھرو خدا کلام کر رہا ہے بنی لڑنے جاننا نعمتاں ملن چنگا ہے ملنیاں چاہی دیا نہیں پر جے نعمت ملن دے بعد توڑ پھوڑے تے نعمت انہوں کھلون نہیں دین دئی تے پھر حادثہ ہو گیا. کیونکہ رسول یہ کہتا ہے کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کی ہوئے تو انہوں نہیں پتا دیں کلیسیا کی ترقی ہوئے. معذرت کے ساتھ آج بڑی نعمتوں والے کلیسیا چونا ترق پائے کہ سانو اے برکت مل گئی سانو اے مل گئی اور یہ مل گئی ہے تو کدھر کھلوگ کدھر ہے مل گئی ہے. اور پادری صاحب میں دعا کی تھی ایک ڈیکن سی نا میں چرچ آفس بیٹھا وہ آیا میرے کو کہندہ پادری صاحب بڑا بڑا کام ہو گیا. میں کہا بڑا بڑا کام ہو گیا کی ہو گیا کہندہ میں کر گیا اور بیمار سی. میں کہا اچھا پھر کہندہ دعا کی تھی. میں کہا کیا بات دعا کی تھی پھر وہ دا بخار لے گیا. میں چپ چاپ ٹک ٹکی بن کے انہوں ویکھی جاواں تے سنی جاواں وہ تھوڑا جانا رک گیا. کہندہ کی گالے تسی کوئی بولے نہیں. میں کہ یار میں نے تیری فکر پہ ہی ہے
कहते ने सर जी की मैं कि तेरी दुआ ना बुखार ते लै गया, फिक्र है कि तेनू बड़ा बुखार ना चढ़ जाए। ये हुंदा जे ना अरे लै गया ते ओदे नां दे नाल होया सब कुछ, लेकिन हकीकत अनपढ़ बंदा किसी ने उन्होंने फड़िया ते उन्होंने डायरैक्ट सिर्फ 2 देगां दा इंतजाम, आपे भी महला इकट्ठा होएगा, पौड़री ते पहला इकट्ठे होणगे, पानी लिया के उन्होंने देगां च पाना, सब दुनिया इकट्ठी हो गई, मजमून रख दिता मुझसे रहा ना जाए। मैं कहा क्या बात है, क्या बोलो मजमून भी की रख चढ़े होते, और पादरी ने कहा यही रख मुझसे रहा ना जाए, ए मजमून रख के आके जनाब बस फिर पता नहीं की अगलियां पिछलियां मार मूर के खड़कू के हथ धार के पादरी महसूस कर दिता। हुण ना नहीं मैं लवांगा, पता नहीं जे तुसी बुझ जाओ ते आप ही जनाब और 2 नंबर निकाह करा के अपनी ही कलीसिया च भेड़ सी ओदे नाल भेड़ चाल करके बीवी ऐसी होती ते निकल गया। वो ते फड़िया गया जो एयरपोर्टों ते उन्हें भी जेल च ते दोवां नूं जेल च ते मजमून उन्हें रखवाया सी मुझसे रहा ना जाए। भाई ये कुछ हो रहा है, काश ऑर्डिनेशन कट जाए ते डेडिकेशन वध जाए। हालेलुया आमीन आमीन। सो मामला ये है जब इनको कहा जा रहा है कि क्या तुमको ये छोटी बात दिखाई देती है, ये 3 लावी थे और 3 लावियों ने कोरा अबीराम दातन इन्हां मिल के ते मूसा की तरह ज्यादा इख्तियार और हारून काहिन की तरह ज्यादा आला मर्तबा हासिल करने की खातिर कि वड्डा कौन है, वो अपने नापाक रवैयों से असल में जो कुछ वो कर रहे थे वो खुदा की और उसके कलाम की मुखालफत कर रहे थे। बुलाए हुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। और देखें जरा मेरे साथ, पढ़े पीछे आओ 16वें बाब बैक साइड दे जी। दूसरी आयत नाम मैंने बोल दिया है, कोरा और अबीराम दातन 250 अशखास जो जमायत के सरदार और चीदा डोनर टाइप है ना, केड़ी टाइप, डोनर टाइप, चीदा और मशहूर आदमी, एक चुने ऐसा जे बुलाए की मसला बन गया ना। मूसा के मुकाबले में उठे और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जुमायत का सुनियो गौर नाल नोट करियो, क्योंकि जुमायत का एक आदमी ऊंची बोलो की है मुकद्दस है। लो जी ए कह के ते उन्हां मुकद्दस दा तकद्दस ही नाश कर दिता। सगों हुण मुकद्दस रहे ही नहीं। जदों ए गुफ्तगू शुरू हो गई ना ते जड़े है भी सन ना वो सगों खत्म हो गए, हुण नहीं मुकद्दस रहे। पहले है सन सगों, लेकिन हुण केड़ी रूह आ गई है विच, केड़ी स्पिरिट
کون سا رویہ کہہ رہا ہے؟ ایک ایک آدمی مقدس ہے، خیر نال اسی بھی مقدس، تو بھی مقدس، کئی تے اپنے بچیاں دے نام بھی مقدس رکھ چھڑ دے جائے، اور کہتا ہے خداوند ان کے بیچ میں رہتا ہے۔ سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ رہی کوئی مقدسہ والی گل؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مقدس پھر نظر آ رہے ہیں ایک ہی ہے۔ موسیٰ یہ سن کر بزرگ ہے، لیڈر ہے، قائد ہے، ٹیچر ہے، سب کچھ، لیکن لکھا یہ سن کر کیا ہوا؟ منہ کے بل گرا، منہ کے بل گرا۔ کہہ رہے خداوند دکھائے گا کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے۔ بن گئی ٹینشن بڑی بڑی، اور پھر اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔ آمین۔ اے نہیں کہ چنے ہو تے قربتہ ہو اور کسے پاسے، جنہیں چنے عرفان بھائی جنہیں چنے ارے قربت بھی اسی چی رہنا ہے، لیکن یہ بھی حادثہ ہے انہی کو گواہی ٹھیک دیں دینے ہمیں خداوند نے چنا ہے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، چن دے انہیں، رہندے کتھے ہو؟ قربت کن کی ہے؟ ماحول کس میں ہے؟ محفل کون سی ہے؟ گروپ کہنا بے؟ انہوں نے سمجھا 250 بندہ چیدہ چیدہ ڈونر مشہور ساڑھنا کھلو گئے نے، مائی گاڈ، راتوں رات انہی ترقی، اوہ خدا دا کام نہیں تو اور کدھا ہے؟ انہی تیزی نال بندے ود گئے، انہی تیزی نال کلیسیا بن گئی، وچوں وچ وڈ پا کے، وچوں وچ توڑ پھوڑ کر کے، چنیاں دے وچوں ہی اے بندے کوئی تیز سن، کھچرے سن، انہاں ویکھیا کہ مشہور کوئی موٹیاں موٹیاں مچھیاں نات پائیے تے اندروں اندر کام پائیے۔ کیا خدا نہیں دیکھتا؟ خدا نہیں جانتا؟ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور کیا حال ہوا ان کا؟ جنی تیزی نہ ترقی اونی تیزی نہ ترق پیا پھر کہندہ بلایا نا، سارے بلایا نا، لایا سامنے کٹھے کیتے نا پھر جدو تے کی ہویا یاد ہے کسے نو؟ تھلوں زمین ہی کسکا دیتی، گھڑا پویچ اتے کوئی تختی شکتی بھی نہیں لگی کہ یہ گورا قبرستان ہے۔ یہ کورا قبرستان ہے، کورا سی، کیونکہ کورا سی نا تے اندروں بھی کورا ہی سی تے لہارا جڑا ہے کورا قبرستان ہے ہوتے کڑی پھٹی لگنی سی، او کورا قبرستان ہو گیا۔ لیکن بڑی گالی کورا دے بچے بڑے سمجھدار سن، انہوں نے کیا ابے نہیں تے گئی جے ماری مات، ارے کمال ہو گئی جے، سارے 250 بندے ابے نہ کھلوتے ہیں، بچے نہیں کھلوتے، بچے کہندے ہیں نو موسیس از موسیس، ہاللیلویہ۔ اسی لئے اگوں جا کے زبور بنی کورا دینے، کورا دے نہیں، یس اے بنی کورا دا زبور جائیں، خدا وندہ تو لشکرہ دا خدا ہے تے ابے دے ٹکانے دا تے پتہ نہیں لگا تے ٹکانا تیرا سانو چنگا لگا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بلاہٹ کی اہمیت
کبھی خدا کے بلاوے کے خلاف کام نہ کیا جائے. اے سمجھنے کھرے اسی موسیٰ دے خلاف، ارے موسیٰ دے خلاف نہیں، اے خدا دے بلاوے دے خلاف کام ہو رہا سی، خدا دی بلاہٹ دے خلاف. لوگ اے سمجھتے رہتے ہیں اسی کھرے پادری دے خلاف ہاں. نہیں 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 نہیں، آپ خدا کے بلاہٹ کے خلاف اور خدا کے کلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. اوکے کویسچن پیدا ہوندہ ہے انہاں لی تے زمین کھل گئی تے دیر نہیں لگی تے کھڑا پہ بیچے آج دیاں نال نہیں انجون دیا ہوئے گا. انہاں دا ٹائم اگے وے جب خدا کی بادشاہی میں حساب کتاب ہوگا تے انج دیانو حاضر لائن کیتا جائے گا کہ تساں کی کام پائے نے تے کی کیتا ہے کڑے کڑے کنتر تے تنتر وہ سارا کچھ سامنے آئے گا. اس لئے حالے انٹرسیشن دا پیریڈ چل رہا ہے تے وچ ایک انٹرسیسر کھلوتا ہے. عبرانیوں 7 باب دی 5 آیت نا 24 کہ وہ ہماری شفاعت کے لیے اب تک زندہ ہے. اس ٹائم وچ شفاعت والا کوئی نہیں سی، اے یاد رکھو تے اے نہ سمجھو کہ اسی جو کچھ کرنے ہیں ساڑھ نال تے نہیں ہون جاندہ ہوئے گا لیکن ایک شفاعت کرنے والا بیچ میں سٹیل شفاعت کر رہا ہے تے موقع پیدا کر رہا ہے. حالے بھی بندے دے پتر بن جا، حالے بھی سمجھدار بن جا تے متے اے سمجھو کہ اسا جو کیتا ہے وہ خدا کہتا ہے تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا. زبور 50 نہیں لکھیا ہے گلہ تو نے بھائی کے خلاف غیبت کی، تو نے سب کیتا، تو زانیوں کے ساتھ مل گیا تو تو نے سمجھا کہ میں تجھ ہی سا ہو گیا ہوں، میں خاموش رہا تو میری خاموشی دا مطلب جدن میں بولیا یا جدن میں ہاتھ پایا تے اودن پھر کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا. انڈرسٹینڈ؟ بلاہٹ کے خلاف کبھی بھی سوچنا بھی نہیں. جو واقعی بلائے ہوئے ہیں بلکہ ان کے لیے پولوس کہہ رہے ہیں کہ خاص کر ان کی جو کلام میں محنت کرنے والے ہیں. 2 چاند کنے آج 100 چاند بن گئے، آج 2 چاند نہیں 100 چاند آندے نے. 100 چاند عزت کے لائق سمجھا جائیں. نا 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 بڑی کھچ کے گنتی لکھی گئی ہے کیونکہ یہ بڑا اہم ترین کام میں کوئی بلاوا مذاق نہیں ہے، یہ بہت اہم ترین ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ ہے. خدا نے چنا ہے. That the God آمین خدا نے چنا ہے. Is it a small thing to you? Has separated you. یہ خدا نے چنا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لئے میں نے عرفان بھائی کو کہا کہ میں آپ کو پادری بنانے نہیں آیا. وہ کئی آندے جو سانو ڈائریکٹر سانو پادری بنا دو. میں کیا میں آپ نے کسی کو بنایا دے، میں نے کسی سے پادری بنا. یہ بلاہٹ سے بنتے ہیں. اس گواہی کی ذمہ داری اسی پر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے بلایا ہے. تے بس ٹھیک ہے وہ جانے پھر وہ کام جانے. ہمارا کام ہے دعا کرنا. تے اے دعا پتہ کیڑی جو پھر لوکا 10 باب 5 آیت لکھے جڑے کار سے جاؤ سلامتی منگو. اگر سلامتی کا فرزند ہوگا تو سلامتی ٹھہرے گی، نہیں تو واپس آ جائے گی. تسی اپنا کام کرو، تسی دعا کرو. جے ہوئے گا بلاوے والا تے پھر بلیسنگ ٹھہرے گی، نہیں تے تسی کار کے نکلو آپ ہی پیچھے پیچھے ہی آ جائے گی. اے بھی ہوں دا جائے. اس لیے اس کی رسپانسبلٹی
میرے بھائی عرفان پر ہے. آمین. جیسے میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ مجھے کس نے بلایا، بلاوا یا چناؤ خدا کی طرف سے، نہ کہ کسی اور طریقے یا جسمانی ہاتھ کنڈوں سے، کوئی اور پیچھے پوچھے پا کے. انج نہیں جو آج ہو رہا ہے. اور ریس لگی اتداد ودان. مجھے یاد ہے میری بلاہٹ، عرفان بھائی میری بلاہٹ کسی غرض و غایت اور غراض و مقاصد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا. میں دھمیان ایوی ایشن میں، آرمی میں جاب کرتا تھا، آفیسر رینک پر میں فائز تھا ایوییشن میں. اور 18 سال کی عمر میں میری زندگی میں نجات کا تجربہ ہوا، اور جب سے ہوا تب سے نویں سریوں پیدا ہوندیاں ہی خداوند نے مجھے اپنی گواہی کے کام کے لیے چن لیا. اور میں تب سے آج، میری عمر 66 سال ہے. کتنی؟ 66. آج تک اس کے فضل کے ساتھ اور اس کی شفقت کی کثرت کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہوں. آمین. میرا بلاوا اے نہیں سی کہ جتھے میں کام کر رہا او دے نانو ود مینوں کوئی آفر ہوئی ہے تے میں پھر کمپیئر کیتا ہے یار تے واقعی بھی اے تنخواہ تے کچھ بھی نہیں، پھر اے دے نانو زیادہ آفر ہوئی ہے تے آفر دے بعد پھر مینوں آخر ہوئی ہے تے میں نوکری چھاڑ دیتی. نہ آفر تے نہ ہی آخر، اے ہی ہونڈے آجے کام آخر چوک لندے نے. نہ آفر تے نہ آخر. میں بڑے ہی اپنے آپنو کٹدا رہا. وہاں بڑے بڑے جہازوں کے کیونکہ وہ پارٹس ہوتے تھے اور بڑے بڑے شیڈ، جب ٹی ٹائم ہوتا ہے تو وہ سارے لوگ چائے پینے چلے جاتے. تو میں خوب سی ایک خوب سی لگن سی انس سی تے میں انہاں شیڈاں دے وچ تھلے زمین دوست جو تھے اوتھے جا کے گوڈے ٹیک لانے، ایک جگہ بنائی تے کلم کلا اپنے یسو دے نال گلاں کر رہے ہیں تے یسو دے نال میریاں گلاں ہو رہی ہیں تے دعا ہو رہی ہے. ادھے گھنٹے دی او سیشن ہوندا سی تے میں چنگا ٹائم دعا چلانا کرنا. وہ میری زندگی اور میری ہولینس کو وہ سمیل کرتے تھے، وہ جانتے تھے. کدی انسپیکشن ڈے آ جاندہ سی نا تے بجائے دے کہ چیزاں آگے پیچھے کرن، ریکارڈ آگے پیچھے کرن، مینوں آگے پیچھے کر دے سن. کہن سوڑے انہوں کتنے آگے پیچھے کرو، انہیں سچ بول دینا ہے تے ساڑھا ستیہ ناس ہو جانا ہے. انہوں آگے پیچھے کرو. ایک باری تھی کفسر نے ہاتھ جوڑ کے نا ڈائریکٹ ہی میں حیران ہوا. انجو نے آپ کہندہ جا کے کدھرے پادری بن جا. یہ نہیں کنج کہتا ہے جا پائی کدھر جا کے پادری بن جا. تو کتھے آ گیا، تیری جگہ نہیں ہے. اے بلام دی کھوتی والا صاحب سی کسے غیر بندے دے تھرو ایک گل ہو نہیں سی، لیکن میری ڈیڈیکیشن تھی اس کے ساتھ. 12 سال میں نے ڈیورنگ سروس ایز اے ایونجلسٹ خدمت کی اور خوب روحوں کی نجات کا کام کیا. فوکس صرف ایونجلزم ہی تھا. ایدہ مطلب ہے نہیں کہ آج کٹ گئی ہے، آج ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے. روحاں بھی بچانیاں نے تے روحاں نو قائم بھی رکھنا ہے، انہاں نو مضبوط بھی کرنا ہے، انہاں نو خوراک بھی دینی ہے. چرواہے دی خدمت اور کنٹینیو. مجھے کسی پادری نے نہ کوئی آفر کی نہ بلایا. حقیقت مانے میں نے خود پیپر لیا، اس پر لکھا، اور اس ٹائم کا ایک کرنل تھا
کرنل برکی اور ایک کیپٹن حویدی تھا. میں نے ان کو جا کے اپنی وہ استعفیٰ ریزائن وہ رکھ دیا. تو وہ تے لکھیا کی سی میں انجیل کی خدمت کی خاطر یسوع مسیح کی گواہی کی خاطر اس نوکری کو ریزائن کر رہا ہوں. وہ سمجھے کھورے کوئی زیادہ آفر ہو گئی. میں نے کہا نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے باہر کے حالات کیا ہیں؟ میں آپ کو بلاوا بتا رہا ہوں. بلاہٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ بلانے والے اور جن کی بلاہٹ ہے یہ ان کے بیچ میں معاملہ ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے جس نے بلایا. وہ کیا کرے گا؟ انہوں پتہ ہے کہ میرا بندہ جنہوں میں بلایا ہے چنیا ہے تے قریب دے نالے کو بہ رہے ہیں تے انتڑیاں پکھیاں نے تے خالم خالی ہے تے نہ کوئی بزنس نہ کوئی کام نہ کاج تو کال پہ ہے تے اتو انہوں فکر لگی یہ کمال ہے. کمال ہے. بلاوا کی چیز ہے. بلاہٹ کیا ہوتی ہے؟ انہوں آپ فکر پہ ہی ہے. انتڑیاں ہو دیا نے فیلنگ خدا نو ہونڈے ہی ہے. ہاللیلویا کہ میرا بلایا چنیا پکھا ہے. تو انہیں دو کام مقرر کیتے کنے کمال دا موضوع فریش روٹی باسی نہیں فریش روٹی فریش گوشت ایسے ہی ہے. روٹی سکی کے چپڑی کیا بات ہے. یہ بلاوا ہے. یہ بلاہٹ ہے. میں یہ کہاں کرتا ہوں. کتنے سال اسرائیل دی پرورش پالنا کی تھی. کوئی ٹوٹ ہو کے بول دے پتہ نہیں کہ غلطی نہ ہو جائے. اور 40 سال کیوں نہیں کہندے؟ خدا کہندہ ہے 40 سال تک میں نے ایسے ہی ہے اوکے وہ 40 سال تو میں اپنی گواہی دوا تے 46 سال سے مجھے خداوند نے سنبھالا ہے چنا ہے مقرر کیا ہے اور میری ساری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے. کوئی مقررہ تنخواہ نہیں. اپنا کار توڑ کے چرچ بنایا ہے. آپ ہی میں کرائے دے کارتے ہیں 14واں کارے کرائے دا. لیکن اس نے مجھے سنبھالا ہوا ہے. ایک واری میں نے ایک باجی آندھی ہے پادری صاحب تسی ترقی والے پادری نہیں بنے. میرے تے اینجی جو میں کھورے کوئی چیز ہی ڈگ پئی ہے. میں کہا یہ کی انہیں سالہ دی خدمت او کولو دی تو منڈے ہی بولے ہیں کی کیتا ہی تو گل ترقی والے خدا نو استعمال کر رہے ہیں. روحاں دی نجات دا کام ہوندہ ہے. مقدساں دی ترقی ہوندہ ہی ہے تے خدا ہر طرح دے برکت دیتی ہے. نہیں اے توڑے بانچوں نکے نکے چھوٹے چھوٹے اٹھے انہاں اپنی جداداں بنا لیاں انہاں اپنے پلاٹ لے لیں انہاں اپنے گھر بنا لیں. تے میں اس گلو اکھنڈیاں کہ تسی ترقی والے نہیں ہو. میں کہ کیا بات ہے. کوئی اس گلو اینجی امتیاز کری دا. آج تک میں خوش ہونا تو ود کے جو خوش ہیں اپنی دولت پر. ہاللیلویا. اور یہ ریالٹی ہے. جو کچھ میں اپنے بچوں کو کہاں کرتا ہوں جب ڈائننگ ٹیبل پر نعمتیں پڑی ہوتی ہیں ناشتہ یا دوپہر کا کھانا تو میں کبھی کبھی ان کو ضرور یہ یاد دلاتا ہوں کہ بیٹا آپ کا باپ کسی انسان کا ملازم نہیں ہے. یہ سٹیج یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے نا ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ایک چیز یہ خدا نے مہیا کی ہے. یہ وہ دیتا ہے. انہوں پتہ ہے دوپہری کی کھوانا ہے میں انہوں راتی کی کھوانا ہے صبح کی کھوانا ہے اور میں نے کہا یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے. آمین. سو وہ اپنے بلائے ہوں کی آپ فکر کرتا ہے. آمین.
हाँ सानू फिक्र करने की जरूरत नहीं, सानू एक पासे फिक्र करने की जरूरत है कि ऑर्डिनेशन के मुताबिक डेडिकेशन ते ध्यान रहे, साडी डेडिकेशन ठीक होनी चाहिए। आमीन। जिदी डेडिकेशन ही नहीं हो कहता डैडी है, वो डैडी नहीं है। जिदी डेडिकेशन नहीं है, डैडी होने का भी हक ओदा ही है जोड़ा डेडिकेटेड। आमीन। उंजते हर कोई हुण अब्बा ही बनी जा रहे हैं, आप ही निके निके होंदे ने ते अपने अब्बे नालों भी वड्डा हुंदा ते कहंदे ने ये मेरा बेटा है, ये मेरा रूहानी फरजंद है। फिर मैं उन्होंने वेखना तो फिर उन्होंने मैं वेखना, मैं कहते जी मेरा ये रूहानी फरजंद है, मैं बपतिस्मा जो दे बैठा इन्हूं तो मैं दाबा हो गया। अरे डैडी वही है जो डेडिकेटेड है, बुलाहट के मुताबिक, बुलावे के मुताबिक। आमीन। सो दूसरी बात एक और, 3 दफा मुझे एक डेलीगेशन अमेरिका से आया, मेरे घर में बैठे चाय पी, और 3 दफा उन्होंने अमेरिका भी जाकर उन्होंने कहा हम आपके पास आए हैं, सानू तुहाडे जिहा पादरी चाहिए, तुहानू अमरीका च घर मिलेगा, तुहानू चर्च भी मिलेगा, बच्चों का स्कूल, उन्हां दा खर्चा शर्चा सब कुछ। लो जी अमरीका दी ऑफर होए ते की वजह है कि आखिर ना होए? की वजह कि आखिर ना आए कि अमरीका दी ऑफर होए थे? मैं आपको सच बताऊं, मेरा फौरन ध्यान जैसे आप बैठे हुए कलीसिया की सारी भीड़ों की तरफ चला गया। मैंने कहा भाइयों शुक्रिया आपका, लेकिन इन्होंने भी ऐज यही पादरी चाहिए। मैंने कहा मेरे नजदीक ये कत्ल है, मुझे पता है ऑफर बड़ी प्यारी प्यारी कहने लगा, भारी है, बड़ी बड़ी है। सिर्फ अपने बच्चों में देखा, अपने बच्चों का फ्यूचर ते इन्हां दा फ्यूचर। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं है, लेकिन याद रखें जब खुदा मूसा को ले जाता है तो यीशुआ खड़ा करता है, एलिया को ले जाता है तो एलीशा। ये नहीं कि ओदी जगह कोई होवे ना होवे, सानू ते लंबी है ना ऑफर, ते सानू ते कुछ हो गया होना, सी ते निकलिए वीजे लवाइए। अच्छा जी खुदा हाफिज, तुसी जानो तुहाडा काम जाने। मैंने कहा मेरे भाइयों मेरे नजदीक मैं समझता हूं ये भेड़ों का कत्ल है, मुझे इनका खून नजर आ रहा है कि मैं इनको छोड़कर चला जाऊं अमेरिका। ये बड़े सालों की बात है। ये 26वीं आयत से पढ़ रहा हूं, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। कदी कदी ये बड़ा जरूरी हुंदा है कि अपने बुलाए जाने पर निगाह करना, रखना, लापरवाह नहीं होना। ओके कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से इशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने जी गिनना दुनिया के पहला बेवकूफा तो शुरू हो ना, कमजोरी वाल बात चुनने हैं। दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। कमाल है कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के, अगली डिग्री पढ़े हो, कमीनों और हकीरों, कितने हो गए जे
गिने नहीं तुसां 4 कैटागरीज हो गई जे बेवकूफ कमजोर कमीने हकीर बन के पंजवी बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। आमीन। सो उसने हमें चुना है। मैं ए 5 गल्लां ते गौर कर रहा। बेवकूफां नूं चुनिया, कमीनियां नूं चुनिया। उंज कोई है जे अपने आप नूं कमीना खलवाना पसंद करे, पर थे लिखिया जे कमीनियां नूं चुनिया उन्हें। ये ओदी बड़ी हिम्मत दी गल है। उन्हें कमीनियां नूं भी चुनिया, हकीरां नूं भी चुनिया, कमजोरां नूं चुनिया, बेवकूफां नूं ते बेवजूदां नूं चुनिया। पर चुनन तो बाद बुलाए हुए ध्यान रखें, इसलिए नहीं चुनिया कि तुसी ऑर्डेन होने तो बाद भी बेवकूफ ही हो, ओदे बाद भी कमीने ही हो ते कमीनियां ही हरकतां कर रहे हो। और सच्ची गल जे बड़े बड़े चुने ते बुलाए, ये तुहानू बहुत तजर्बा है। कमीनियां हरकतां कर रहे ने और कमीनियां हरकतां च पे ने और कमीनियां हरकतां च फड़े भी गए ने। है या नहीं ये सच बात? वो बोलो तो सही। लेकिन उन्हें कमीनियां नूं चुनिया, ये नहीं कि उन कमीनियां ही हरकतां करते रहिए, बल्कि हम उसके बुलावे के मुताबिक हम अपने हर अमल को करने वाले हो जो बुलावे के मुताबिक है। ना हम बेवकूफ हो, ना कमीने अब रहे, ना हकीरों की तरह, ना कमजोरों और ना बेवजूदों की तरह। आमीन। उसने हमें चुना है, हालेलुया, ताकि हम उसी हालत में उसके साथ कायम रहे। बहुत कुछ है अभी तक कहने को, लेकिन आखिरी बात करके फिर मैं दुआ करने लगा हूं। बुलाहट, बुलावे की अहमियत और उसकी तकमील आप जानते हैं ना। यीशु मसीह भी एक हैसियत से बुलाया हुआ था। आमीन। बुलाया हुआ बेटा, बुलाया हुआ खादम, वो भी बहैसियत एक बुलाया हुआ था। और वो इस बुलावे को हमेशा याद रखता था और अपनी इस ऑर्डिनेशन की डेडिकेशन में सारी जिंदगी आखिरी सांसों तक वो कायम रहा। मैं वो जब जुमला पढ़ता हूं ना, उसका पसीना, वो जिसे बुलाया है बहुत बड़े काम के लिए, सारी दुनिया के गुनाहों के कफारा के लिए उसे बुलाया है, उसकी कॉल हुई है। और उसने बावजूद के खुदा के बराबर होने को उसने कोई चीज ना समझा, घटा दिया अपने आप को ताकि बुलावे के मुताबिक पूरा उतर सके। और लिखा है उसका पसीना खून की बूंदें बनकर टपकने लगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों उसका पसीना खून की बूंदें बनकर टपकने लगा? यहां बुलाहट की तकमील का अब वक्त आ गया था। बुलाहट तो थी, लेकिन बुलाहट की तकमील का वक्त, दौड़ शुरू ही नहीं बल्कि दौड़ को मुकम्मल करने का वक्त, बुलाहट की तकमील का वक्त, नसना नहीं, आमीन, पचड़ा नहीं,
بڑے بڑے حالات و واقعات آئے ہیں اپنی زندگی میں اور حالے تک آنڈے جے سانو سٹیج تے بیٹھ کے بڑے لوگ خوش ہوندے ہیں کیا بات ہے اے سانو ہی پتہ ہے کہ کیڑیاں سٹیجاں تو ننگ کے تے پھر جا کے اس سٹیج تے کھلوتے ہونے ہیں اے سانو پتہ ہے یا نہ خادمہ نو پتہ ہے لیکن لوگ صرف سامنے کھلوتے ہیں بہت انہوں نے اچھا لگتا ہے کہ کنے اچھے نے کدھرے میں بھی ہوتے آوا یہ آسان نہیں ہے اس کا پسینہ خون کی بوندیں کیوں بن کر ٹپکنے لگا یہ مانا جاتا ہے یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جس کام کے لیے وہ آیا تھا اب اس کام کے خلاف اس قدر بشدت اندھوناک علمناک جنگ چھڑ گئی ہے باغ گتسمنی کے اندر اور بشری حالت میں جس حالت میں تھا اور جس حالت میں ہو کر اس کو کروسیفائی ہونا تھا مصلوب ہونا تھا کفارہ دینا تھا جس مقصد کے لیے بدن تیار کیا گیا تھا اور اس میں اس کو بلایا گیا تھا اب وہ وقت آ چکا ہے نزدیک لیکن اتنا پریشر تھا اس جنگ میں اتنا پریشر تھا لکھا ہے جان کنی کی حالت گریک میں جان کنی کی حالت جو ہے وہ ہے لفظ اگونیا کیا لفظ ہے اگونیا اگونیا یعنی موت کے لمحات کے وقت سانسوں کا اکھڑنا پوری فورسز لگی ہوئی تھی کہ یہ دنیا کے گناہوں کا کفارہ ثابت نہ ہو جس مقصد کے لیے یہ بلایا گیا ہے چنا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے یہ وہ کام نہ کر سکے سو اس پریشر کی وجہ سے خون جو تھا وہ اب کس طرح سے بدن میں جب خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی تو اس کے پسینے کے اندر خون آ رہا تھا خون اور پانی بلاہٹ کی تکمیل کا بھرپور احساس ہو یار کوئی شغل ہے یار ارے بلاوا کوئی شغل ہے ایک کوئی کھیڑ ہے پادری کھڑی ہے یا میٹنگ کھڑی ہے ارے بلاوے میں پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکے لیکن اپنے ٹارگٹ سے نہ ہٹے بلکہ اور بشدت آہو پکار اور درد اور آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے کہ جس کے لیے مجھے بلایا ہے چنا ہے مقرر کیا ہے ہائے 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 ساڑی تے شان ہی کچھ اور ہی ہو جاندی ہے پادری بڑھ گیا ہے ارے لکھا ہے اس کا کوئی حسن و جمال نہ رہا وہ آدمیوں میں حقیر مرد غمناک رنج کا آشنا کتوں نے گھیر لیا حلوہوں نے میری پیٹھ پر ریگاریاں بنا دی میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں لیکن بلاوے کی تکمیل کی کمال ہے یہاں تک فرما بردار رہا
मौत, और सिर्फ मौत नहीं बल्कि वंड करके गल की जा रही है। मौत बल्कि सलीबी मौत, जिल्लत की मौत, शर्मिंदगी की मौत, बदनामी की मौत। इब्रानियों 12 में लिखा है उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख, जिल्लत वाली मौत का दुख, शर्मिंदगी और बदनामी वाली मौत का दुख, क्योंकि वो बुला हुआ जानता है कि मैं किस काम के लिए आया हूं। अगर वो पूरा ना हुआ तो ऐसे ही मर गया तो फिर कोई मकसद नहीं। हालेलुया। बुलावे की तकमील। आप भागे गेतसमनी में जो उसने दुआ की है ना, इब्रानियों 5वें बाब की 7वीं आयत, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं कि कैसी दुआ की गई थी। और बुलावे वाला ये नहीं कहता बुलाया तू में मर्जियां साड़ियां, मेरी मर्जी 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 मेरी मर्जी 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 ना 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 ना। बुलाया हुआ कहता है मेरी नहीं, मेरी नहीं, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। मैं कई दफा करैक्शन करता और कहता हूँ यार इंज ना क्या करो, तुसी साडे बाप हो, असी तुहाडे बेटे, तुसी बाप हो। और मैं क्या बड़ी भारी कीमत अदा करनी पैंदी जे। बेटा कोई शुगल है, तुसी बाप हो। मैं क्या बेटा जो है ना, बेटा बेटा कहता है मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। बेटे को कपड़े उतरवाने पड़ते हैं, बेटे को नंगा होना पड़ता है। बेटा होने के लिए और बेटा साबित करने के लिए मुंह पे थकवाना पड़ता है। मुंह पे थुकदा नहीं, थकवांदा है। इत्थे है कोई जड़ा थकवाए? थुकड़ वालों की तादाद ज्यादा है। थू थू करते फिरते हैं, बदनाम करते हैं। लेकिन बेटा जो है मुक्के भी खाता है, कांटों का ताज, नुकीले कांटे सर के अंदर, हड्डियों के अंदर धंस जाते हैं। बेटा लहू लुहान होता है। आमीन। इसलिए मैंने कहा भाई ना कहा करो ऐसे, बहुत मुश्किल बात है ये महज कहने की बातें नहीं है। अपने भाई के लिए, इरफान के लिए अभी हम दुआ करने वाले हैं। खुदा के खादम यहाँ सारे मौजूद हैं, खुदा के बुलाए हुए हैं। आप के लिए दुआ, जिस बुलावे से आप बुलाए गए हैं और इसकी गवाही आप